پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے بالکل خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ دعاؤں میں بھی یاد رکھ رہے ہوں گے دوسرے کو اور مجھے بھی. ٹھیک ہے بچوں؟ سو جس طرح ہم گزشتہ اپنے 8 لیکچرز لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح ساتھ دیا. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آگے بھی آپ ہم سب کیا ہوں گے ایک چین کی طرح چلیں گے. اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، لیسن ہے، ہمارا درس ہے، وہ درس نمبر 9 ہے. اور وہ کون سا ہے؟ اس کا نام ہے حضرت، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. اچھا، آپ سب کو پتا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ہم سب کے. میں اس لیے پریویس لیکچرز کا بار بار آپ لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں. ہم نے کیا کیا تھا؟ توحید، ازل، نبوت، امامت، قیامت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نبوت. پھر میں نے آپ کو ایک لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا، جب اسلامک منتھ والا ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، لیسن پڑھا تھا، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے؟ جب ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی تھی؟ برتھ ڈے آتی ہے ربیع الاول میں، 17 ربیع الاول کو. تو یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پہ کیا ہوا؟ ریویل ہوا، نازل ہوا. کیا؟ قرآن مجید. قرآن جن پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے؟ جس میں قرآن کی آیت بھی آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو پتا ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ دین مکمل ہو گیا تھا. اور دین کس پہ؟ وقفے سے آ رہا تھا دین. اور کس کے اوپر آ رہا تھا؟ نازل کس پہ ہو رہا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے؟ آج ہم اس چیپٹر جو پڑھیں گے یہ انشاءاللہ آپ کی بکس کا، آپ کے جو نوٹس ہیں، اس کا چیپٹر کا پیج نمبر ہے 25. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. آپ پر کیا ہوئی؟ قرآن مجید نازل ہوا. اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس نے پچھلی تمام کتابوں کو کیا کر دیا؟ اسلامی کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا. یعنی کہ یہ کمپلیٹ کامل کتاب ہے قرآن مجید، اور اس کے اندر ہمیں ہر چیز کا سلوشن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ مسئلے کا حل مل جاتا ہے قرآن. اور قرآن کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے بچوں ہم سب مل کر آج اس چیپٹر کی کیا کرتے ہیں؟ ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ تھیوری کا پہلا چیپٹر ہے ہمارا. ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت بسعادت یکم عامر فیل کو مکہ مکرمہ میں ہوئی. عامر فیل کا کیا مطلب؟ اچھا، یہاں پہ کچھ ورڈز ایسے آئیں گے جس کو آپ انڈرلائن کر لیں ساتھ ساتھ، اور ہم جب پڑھتے رہیں گے تو میں اس کو مطلب بتاتا رہوں گا. عامر فیل کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام الحزن، اسی چیپٹر میں آگے آئے گا، اور ایک ہوتا ہے عام الفیل. عام الفیل کا کیا ہوتا ہے؟ جس سال ابرہہ والا واقعہ ہوا تھا، یاد ہے؟ ابابیل نے چھوٹے چھوٹے پیبلز جسے انگلش میں کہتے ہیں پتھر مارے تھے، اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی کیا ہو گیا تھا؟ ان کے سر سے جاتا تھا، وہ پتھر اوپر سے جاتا تھا اور ٹانگوں سے نیچے سے نکل جاتا تھا. کیا آپ سب امیجن کریں گے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھیے خدا کے حکم سے سب ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اس سال جب یہ ابرہہ والا واقعہ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی پوری سورہ آئی ہے اس پہ، سورہ فیل کے نام سے. ٹھیک ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ پوری نازل ہوئی ہے قرآن کے اندر. تو اس سال کیا ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے. اچھا، اور کب پیدا ہوئے؟ یکم عام الفیل کو. ٹھیک ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کے والد کا نام جناب عبداللہ تھا. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب محمد ابن عبداللہ. ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ کے، جناب عبداللہ کے آپ فرزند ہیں. اور والدہ کا نام جناب آمنہ تھا، بی بی آمنہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ یتیم پیدا ہوئے، یعنی آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو سب آپ کے فادر کا، آپ کے بابا کی کیا ہو گئی تھی؟ ڈیتھ ہو گئی تھی. ہم سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر نہیں رہے، ان کی مدر نہیں رہی، وہ خود نہیں رہے، ہمارے 11 امام نہیں رہے، ہمارے 12 امام پردہ غیبت میں ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہم سب کو پتہ ہے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ شہید کر دیے جائیں گے. جب سب چلے جائیں گے تو ہم اور آپ بھی رہیں گے دنیا میں؟ آپ کو بتائیں، نہیں رہیں گے، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں لائے تو آپ کے والد کی کیا ہو گئی تھی؟ ڈیتھ ہو چکی تھی. والد ہم نے پڑھا کون تھے؟ جناب عبداللہ. والد کا کیا نام تھا؟ جناب عبداللہ. ٹھیک ہے؟ عبداللہ کے مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کا بندہ. عبد یعنی کہ بندہ، اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے؟ بے دار اور بندہ، خدا کا بندہ. ٹھیک ہے؟ عبداللہ آپ کے والد کا نام. اور جب آپ آئے تو آپ کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی.
अच्छा, और आपकी वालदा का नाम जनाब आमना। आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। अच्छा, जब आपके फादर की डेथ हो गई और कुछ अर्से बाद मदर की डेथ हो गई तो आपके किसने फिर आपकी परवरिश की? आपके दादा यानी कि जनाब अब्दुल्ला के भी फादर ने, जिनका नाम क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सब देखें पेज नंबर 25 पे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, आपके फादर की और मदर की डेथ के बाद। अच्छा, परवरिश यानी कि देखभाल की, आपको संभाला। जब इनका भी इंतकाल हो गया तो आपके चचा जनाब अबू तालिब ने आपकी सरपरस्ती फरमाई। जब इनके भी, आपके दादा का भी इंतकाल हो गया, ये कौन थे? फादर। ये कौन थे? ग्रैंडफादर यानी कि दादा। ठीक है। और जब हजरत अब्दुल्ला का भी कहते हैं कि डेथ हो गई तो उसके बाद किसने किया? अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी परवरिश की, जब इनका भी इंतकाल हो गया तो आपके चचा जनाब अबू तालिब, ठीक है, किसने? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? आपकी परवरिश की। अच्छा, आपकी शादी जनाब खदीजा से हुई, जिनसे आपकी अकलौती बेटी जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत दुनिया से तशरीफ़ लाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा का इंतकाल एक ही साल में हुआ। जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा एक ही साल की डेथ हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं? आमुल हुज़्न कहते हैं। अच्छा भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो सबसे पहले आपके चचा दाद भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपकी मदद का वादा फरमाया और हमेशा इस बात को पूरा किया। अच्छा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हो गए तो आपने ऐलान कर दिया नबूवत का, यानी कि नबी अपने होने का ऐलान कर दिया। और सबसे पहले आपके हेल्पर कौन हुए? हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और उन्होंने हर मौके पर क्या किया? बढ़ बढ़ के दिफा किया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अली ने, ठीक है, जिनको हम हज़रत अली शेर खुदा भी कहते हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो मक्की के बुत परस्तों ने आपके सख्त मुखालफत की और आपके दुश्मन हो गए। जब आपने क्या किया? दीन के क्यों क्या किया? आपने आगे फैलाया, आपने तबलीग की, सब जगह फैलाया, तो क्या हो गया? बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए। अच्छा, बुत परस्त कहते हैं ना, हम तो खुदा परस्त हैं। बुत परस्त जो बुत नहीं होते, प्लास्टर और पेरिस के नकली बने होते हैं, उनको लोग, बहुत सारे लोग खुदा मानते हैं अपना, कम अकल लोग जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे जो ग्रोह थे जो बुतों को अपना खुदा मानते थे, वो बहुत सारे लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए। कहा कि नहीं, हम आप ऐसी बात नहीं मानते, और उनके दुश्मन हो गए हज़रत मोहम्मद के। अच्छा, लोगों ने क्या किया पता है बच्चों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जो है ना, वो कांटे बिछाना शुरू कर दिए, ठीक है। रास्ते में हम चलते हैं तो हमारे पाँव में कांटा चुभ जाए तो कितनी अजियत होती है, कितनी तकलीफ होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रास्ते में क्या किया? उन्होंने कांटे बिछाना शुरू कर दिए। अच्छा, आपके ऊपर गलाजत डाली, यहाँ तक कि आपको कत्ल करने के लिए आपका घर का गिराव कर लिया। गलाजत, कूड़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंकते थे, यहाँ तक कि इतनी दुश्मनी में आ गए कि क्या कर दिया? आपको कत्ल करने का भी क्या किया? लोगों ने इरादा कर लिया। नाउज़ु बिल्लाह। बस खुदा ने आपको मक्का छोड़कर मदीना जाने का मशवरा दिया। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा कि आप मक्का छोड़ दें और आप मदीना चले जाएं। ऐसे ही हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए? फिर मक्का छोड़ के मदीना चले गए। अच्छा, जब वो गए थे तो उसको कहते हैं हिजरत, माइग्रेशन, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, बहुत मशहूर है हिजरत नबवी के नाम से, ठीक है। मदीना पहुंचने पर आपका शानदार इस्तकबाल हुआ, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया लोगों ने मदीने के। आपने वहाँ मस्जिद नबवी तामीर की। मस्जिद नबवी जो आप सब देखते हैं, जानते हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर की। और एक महाजिर को, यानी कि जो हिजरत करके आए थे ना, ठीक है, इस क्लास में, जैसे इस क्लास में आप लोग बहुत सारे बच्चे एंटर होते हैं, इसी तरह वहाँ से जो मदीने से, मक्के से बहुत सारे लोग मदीने हिजरत करके आए थे, उन लोगों को और जो वहाँ पहले से लोग रहते थे, उन दोनों को क्या किया? भाई बनाया। भाई एक आदमी फॉर एग्जांपल कहाँ से आया था? मक्के से आया था, और एक मदीने में पहले से था, तो दोनों का हाथ पकड़ के क्या किया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से आप दोनों एक दूसरे के भाई हैं, और सबको भाई बना दिया एक दूसरे का, ठीक है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपना भाई बनाया होगा बच्चों? जी बिल्कुल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई बनाया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ पे मदीने में ही जनाब फातिमा तो से हज़रत अली की शादी हुई, वहाँ मसलन इमाम हुसैन की विलादत हुई। मदीने में भी शादी हुई मौला अली अलैहिस्सलाम की, और वहाँ से फिर बीवी फातिमा से और मौला जनाब हसनैन यानी कि हसन हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पे क्या हुए? पैदा हुए। अच्छा, जब मुशरिकीन मक्का ने देखा कि हुजूर
مدینہ میں آزادی کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ ایک لشکر لے کر مدینہ پہ حملہ آور ہو گیا. جب مشرکین نے دیکھا کہ مکہ میں جو ہے نا کیا ہو گیا, مشرکین مکہ نے دیکھا مدینہ میں بھی کیا ہو گیا, بہت زیادہ تبلیغ ہونے لگی, تو پھر کیا ہو گیا, وہاں پہ آپ کے وہاں پر بھی دشمن ہو گئے اور مدینہ پہ حملہ کر دیا. لیکن انہیں بری طرح شکست ہوئی اور وہاں پہ کیا ہوئی, انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تھی اور وہاں اعلان کیا جنگ کا اور حملہ کر دیا وہاں پہ, اور اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ بدر. ٹھیک ہے. اچھا, اگلے سال مشرکین پھر آئے مگر بعض مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا. بھائی پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جنگ بدر میں, اب بھی مان لیتے, نہیں مانی تو نقصان اٹھایا. کیا نقصان اٹھایا, بری طرح ہار گئے وہاں سے. ٹھیک ہے. اگلے سال پھر جنگ ہوئی اور پھر اب مسلمان اس کی طرف ہار گئے. کیوں, رسول کی بات نہیں مانی تھی. آج بھی اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم آج بھی ہار سکتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. آج بھی ہمارا دشمن, ہمیں بات ماننی ہے رسول کی, مولا علی کی, تمام اماموں کی, ائمہ کی. ٹھیک ہے بچوں. اچھا, اس واقعے کو جنگ احد کہتے ہیں. دوسری جنگ ہوئی نا دوسرے سال جب مسلمانوں نے رسول کی بات نہیں مانی, اس کو جنگ احد کہتے ہیں. پہلی والے کو جنگ بدر کہتے ہیں. اسی جنگ میں رسول کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جنگ احد میں. اس کے بعد مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا, مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا. اس کے بعد مشرکین نے وہ جو حملہ کرنے آئے تھے انہوں نے بہت بڑا کیا کیا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے کیا کر لیا, گھیر لیا, پکڑ لیا. پھر کیا ہوا بچوں, مسلمانوں نے چاروں طرف خندق کھودی, لہٰذا اس جنگ کو جنگ خندق کہتے ہیں یا احزاب بھی کہتے ہیں. مسلمانوں نے کیا کیا, ہر طرف خندق کہتے ہیں بہت بڑے بڑے گڈھوں کو گڈھا کیا اور اس کو پھر جنگ خندق اور احزاب بھی کہتے ہیں. بچوں اور سے سننا ہے بچوں, ختم ہونے والی ہے کہانی. اس کے علاوہ بھی اسلام و کفر کی بہت ساری جنگیں ہوئی جس میں زیادہ تر کس کو فتح ہوئی, مسلمس کو ہوئی. اچھا, یہاں تک کہ ہجرت کے 90 سال مکہ فتح ہو گیا. جب ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے مدینے تو کیا ہو گیا, پھر مکہ کو مدینے کو کیا کر لیا, فتح کر لیا. اس کے بعد جنگ حنین بھی ہوئی اور پھر خیبر بھی ہوئی, یہاں تک کہ یہودیوں کو شکست ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا جس میں جس کو ہم کون سا خطبہ کہتے ہیں, جس کے واپسی پر دیا تھا, خطبہ حجۃ الوداع. اچھا, پہلا اور آخری کیا کیا تھا, حج کیا. اس کے میں کیا کیا, صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد شریک تھی. حج کے دوران آپ نے مختلف خطبات کیے جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتے ہیں. اس میں آپ نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا. ٹھیک ہے. اس حج سے واپسی پر غدیر کے مقام پر آپ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر فرمایا کہ جس کا میں معلوم اس کا علی مولا ہے. یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جس کو واقعہ غدیر کہتے ہیں. آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس کے حج سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم کے مقام پر روکا تھا. اونٹوں کی کیا کیا تھا, اس کا ممبر بنایا تھا, پالانوں کا ممبر بنایا تھا. حضرت علی کو کیا کیا تھا, ہاتھ کھڑا کر کے بولا تھا 18 کو عید غدیر من کنتم مولا فاذا علی مولا. پہلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں, پہلے کے لیکچر میں. اس سال حج سے واپسی پر آپ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ کی رحلت ہو گئی. حج سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, بیمار ہوئے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری میری عطرت یعنی اہل بیت. رسول نے کہا تھا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد 2 چیزیں ہیں جو رسول چھوڑ کے جائیں ان کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. رسول نے کہا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے متمسک رہو, جڑے رہو, کبھی بھی نہیں گرو گے. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک دم سے کیا ہو جائے, گڈھا ہو جائے, میں گرنے لگوں اور ایک رسی ٹنگی ہوئی روپ میں اس کو پکڑ لوں, کیا میں گروں گا, نہیں گروں گا, چھوڑ دوں گا تو پھر میں گر جاؤں گا. ایسے ہی ہوا. رسول نے کہا میں جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرا اہل بیت. ٹھیک ہے. ان سے کبھی بھی دور نہیں ہونا, اگر دور ہوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. جیسے ان مسلمانوں نے بات نہیں مانی تھی اور پھر جنگ ہار گئے تھے. دوسری بات, اچھا, جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں. اور ہم ان دونوں چیزوں سے ہمیں جدا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ دونوں چیزیں یعنی کہ کیا قرآن اور اہل بیت علیہ السلام بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے چاہیے اور جنت میں ملیں گے حوض کوثر پر. اس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین.